سردار کی سائیکل ایک لڑکی سے جا ٹکرائی۔ لڑکی بولی، وے انیا بریک نہیں مار سکدا سی۔ سردار، سوہنیو پوری سائیکل تے مار دتی ہے، ہالی بھی ناراض ہو؟ ایک سردار نے گلی کے کونے پر کوڑا پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھوم پھر کر گلی میں آیا تو محلے والے آپس میں لڑ رہے تھے کہ کوڑا کس نے پھینکا۔ ایک شخص نے غصے سے کہا، پھینکا ہوگا کسی کتے کے بچے نے۔ سردار سائیڈ پر جا کر بہت زور سے ہنسا اور بولا، کوڑا میں نے پھینکا اور نام کتے کے بچے کا لگ گیا۔ تین بوڑھی عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ایک نے دوسری کو بتایا کہ مستانہ سبزی والے کے پاس سبزیاں بڑی سستی لگی ہیں۔ میں نے کھیرے خریدے جو 1 روپے میں تھے اور اتنے بڑے بڑے تھے، اور ہاتھ کے اشارے سے کھیرے کی لمبائی اور موٹائی بتانے لگی۔ دوسری نے کہا، ہاں میں نے بھی پیاز خریدے تھے جو کہ اتنے بڑے بڑے تھے، اور ہاتھ سے ان کی گولائیاں بتانے لگی۔ تیسری عورت جو کہ اونچا سنتی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے سنائی تو نہیں دیتا مگر مجھے سمجھ لگ گئی ہے، تم گامے کمار کی باتیں کر رہی ہو۔ شادی کے 5 دن بعد ساس نے دلہن سے شکوہ کیا کہ تم نے میری دی ہوئی ساڑی ابھی تک نہیں پہنی۔ دلہن، آپ کا بیٹا 5 دن سے شلوار نہیں پہننے دے رہا اور آپ کو اپنی ساڑی کی پڑی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب ایک دن اپنی زوجہ سے کہنے لگا، بھلیے لوکے، میرا تو جب موڈ ہوتا ہے جگا لیتا ہوں، تمہارا بھی کبھی موڈ رومانٹک ہو تو بتایا کرو۔ وہ کہنے لگی، مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، باہر الماری میں وہ جو ایک ڈبہ پڑا ہے، جس دن موڈ ہو عشاء سے پہلے الٹا کر دیا کرنا۔ دوسرے دن مولوی صاحب عشاء کے بعد گھر آئے تو ڈبہ الٹا پڑا تھا۔ خوشی خوشی کمرے کو گئے۔ یہ سلسلہ 1 ہفتہ جاری رہا۔ ہر گزرتے دن ڈبہ الٹا پڑا ہوتا تھا اور مولوی پچھلے دن سے کم خوشی کے ساتھ کمرے کو روانہ ہو جاتا۔ 8ویں دن مولوی صاحب عشاء کے بعد گھر نہیں آئے۔ زوجہ کو فکر ہوئی تو بچے کو بھیجا کہ مسجد سے ابا کی خیر خبر لاؤ۔ بچہ گیا اور کہا کہ خیریت ہے، آپ گھر نہیں آئے۔ مولوی صاحب نے کہا، پہلے گھر جاؤ اور دیکھ کر آؤ ڈبہ الٹا پڑا ہے یا سیدھا۔ بچہ دیکھ کر واپس آیا اور بتایا کہ ڈبہ الٹا پڑا ہے۔ مولوی صاحب بولے، تھوڑی ماں نو ابا رکھو یا ڈبہ۔ ایک سردار گاڑی کے نیچے آتا آتا بچ گیا اور سڑک کے کنارے بیٹھ کر رونے لگا۔ لوگوں نے کہا، اب تو بچ گئے ہو، پھر کیوں رو رہے ہو؟ سردار نے کہا، گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا، پریشان نہ تھی میں ول آساں۔ ہم پنجابی لوگ ہیں جناب، ہم یہ نہیں پوچھتے تم اداس کیوں ہو، ہم تو سیدھا کہتے ہیں، ہن تینوں کی موت پے گئی ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ بیوی سے ڈرنے والے مرد ایک لائن میں کھڑے ہوں اور بیوی سے نہ ڈرنے والے دوسری لائن میں۔ بیوی سے ڈرنے والوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی، جبکہ بیوی سے نہ ڈرنے والوں میں ایک ہی مرد تھا۔ بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا، تو آپ اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے؟ آدمی بولا، پتہ نہیں جناب، مجھے تو میری بیوی کہہ کے گئی ہے کہ اس لائن میں کھڑے رہنا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گی۔ آج کل کچھ خواتین اور لڑکیاں انسٹاگرام پر 5 گھنٹے گزارنے کے بعد، 3 گھنٹے ٹی وی پر ڈرامے دیکھنے کے بعد، 2.5 گھنٹے واٹس ایپ پر چیٹنگ کرنے کے بعد، شام کو ایک دوسرے کے سامنے اس بات کا رونا رو رہی ہوتی ہیں کہ یار گھر کے کام ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، تمہاری طرف چکر لگانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ایک آدمی پٹھان سے بولا، خان صاحب میں نے کل آپ کو فون کیا، آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ پٹھان، کیوں اٹھاتا؟ یہ جو ہم نے 30 روپے دے کر گانا لگوایا ہے وہ تیرا باپ سنے گا۔ پٹھان رنڈی کو اپنے گھر لے آیا اور لڈو نکال کر بولا، اگر 1 2 3 4 5 آیا تو میں تیری ماروں گا۔ رنڈی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، خان صاحب اگر 6 آیا تو؟ خان نے مسکرا کر بولا، لگتا ہے آپ نے کبھی لڈو نہیں کھیلی، اگر 6 آئے
تو میں باری دوبارہ کروں گا۔ بیوی: آپ مجھے رانی کیوں کہتے ہیں؟ شوہر: کیونکہ نوکرانی کہنا تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ بیوی: آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو جان کیوں کہتی ہوں؟ شوہر: کیوں کہتی ہو؟ بیوی: کیونکہ جانور کہنا تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکا پارٹی میں لڑکی کو دیکھتا جا رہا تھا۔ لڑکی پاس آئی اور بولی: میرے ایک ہاتھ میں پلیٹ ہے اور ایک ہاتھ میں گلاس، کیا آپ میرے چہرے سے ایک چیز ہٹا دیں گے؟ لڑکا خوشی سے: جی جی کیوں نہیں، بولیں کیا ہٹانا ہے؟ لڑکی: اپنی منحوس نظریں۔ پٹھان سائیکل پر اپنی بہن کے ساتھ جا رہا تھا۔ کسی نے آواز لگائی: خان صاحب، معشوق کو گھما رہے ہو؟ پٹھان جوش سے بولا: او خبیث، معشوق ہوگی تیری، ہمارا تو بہن ہے۔ پٹھان کے 3 بچے ہوئے، نام رکھا حسرت خان، حرکت خان، برکت خان۔ پھر 3 اور بچے ہوئے، نام رکھا دریا خان، سمندر خان، سیلاب خان۔ پھر 3 اور بچے ہوئے، نام رکھا ہمت خان، حوصلہ خان، برداشت خان۔ پھر 3 اور ہوئے، اس بار بیوی نے نام رکھا بس کر خان، ہوش کر خان، رحم کر خان۔ نرس عورت سے بولی: مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ نے پیدائش سے پہلے کیا مانگا تھا، بیٹا یا بیٹی؟ عورت نے جواب دیا: یقین کریں میں نے کچھ نہیں مانگا تھا، میں تو بس نہانے لگی تھی اور اس کے ابا سے تولیہ مانگا تھا۔ بچہ: امی، میں نے اسکول کی کاپی پر تیل لگایا ہے، پھر بھی کام جلدی نہیں ہو رہا۔ امی: پاگل، یہ تم سے کس نے کہا؟ بچہ: امی، آپ خود ہی رات کو ابو سے کہہ رہی تھی کہ تھوڑا سا تیل لگا لیں، ہو جائے گا کام جلدی سے۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی ایک بات نوٹ کی ہے کہ ایم سیدھا اور ڈبلیو الٹا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ مین کا دماغ سیدھا ہوتا ہے اور وومین کا دماغ بس چھوڑو اور بتاؤ دن کیسا گزر رہا ہے؟ بیوی نے پیار سے شوہر کا سر دباتے ہوئے پوچھا: اب تو میں روز آپ کا سر دباتی ہوں، شادی سے پہلے کون دباتا تھا؟ شوہر نے معصومیت سے جواب دیا: شادی سے پہلے کبھی سر درد ہوا ہی نہیں تھا۔ لو جی، موسم آ گیا ہے، جب باہر سے ٹھا کی آواز آتی ہے تو دل سے ایک ہی صدا نکلتی ہے: یا اللہ ٹرانسفارمر نہ ہوئے۔ لڑکا لڑکی کے سامنے بائک سے زور سے گرا اور شرمندگی سے فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ لڑکی: اوہو، آپ کو لگی تو نہیں؟ لڑکا: نہیں، میں بائک سے ایسے ہی اترتا ہوں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔